اگر میں اس روایتی پس منظر میں اپنا تعارف کراؤں تو میری ڈگری تو نیشنل کالج آف آرٹ سے ہے، جہاں میں نے منیچر پینٹنگ میں اپنی کیا کہتے ہیں نہیں when you specialize in it تخصص جو ہے آپ کا مغلیہ مصوری میں کیا. ہاں جی، دیٹس اے گڈ وے آف پٹنگ اٹ. سو اگر اس حساب سے دیکھوں تو میرے جو استاد تھے وہ پروفیسر مشیر احمد ہیں، اور ان کے جو استاد تھے وہ شیخ رجاء اللہ ہیں، اور ان کے جو استاد تھے وہ حاجی شریف تھے، جن کا تعلق تھا اس زمانے کے مغلیہ خاندان سے جو مغل خاندانوں کے نیچے کتاب خانے میں مصوری کا کام ادا کرتے تھے. تو یہ وہ ٹیکنیکس ہیں جو روایتی انداز میں استادی شاگردی کے ذریعے تک ہم تک پہنچی ہیں، اور ہم لوگ بہت فارچونیٹ تھے کہ این سی اے میں ایک روایتی استاد نے ایک بہت انوویٹو انداز میں ایک ایسا سبجیکٹ انٹروڈیوس کروایا جو ماڈرن اکیڈیمیا میں پہلی دفعہ انٹروڈیوس ہوا تھا، اور انہوں نے ایک ہائبرڈ انداز میں ہمیں سکھایا. تو ہمارا جو کلاس روم بھی تھا وہ روایتی کلاس روم تھا. ہم زمین پہ بیٹھتے تھے اور جو کام کرتے تھے ہم تختیوں پہ کرتے تھے، اور برشز بھی اپنے بنانے ہوتے تھے، کاغذ بھی اپنا تیار کرنا ہوتا تھا، اور رنگوں کو بھی گھوٹنا ہوتا تھا. تو وہ جو پورا ایک روایتی سلسلہ ہے وہ ہمیں بنا بنایا استاد بشیر احمد کے ہاتھوں میں، اور وہی طریقہ کار ہے جو آج کل پاکستان میں جو آپ کنٹمپرری منیچر پینٹرز دیکھ رہے ہیں اور جن کا کام آج کل پوری دنیا میں روشن ہے، وہ اسی سسٹم سے جڑے ہوئے. تو اگر انہوں نے کام کمایا ہے اور نام کمایا ہے تو وہ اپنے ٹریڈیشنز پہ کھڑے ہو کے کمایا ہے، اور یہ وہ ٹریڈیشنز ہیں جو آپ کو دنیا میں ویسٹ میں نہیں ملے گی. وہ اس انداز میں کام کرنا، اس سوچ سے کام کرنا، اس خاص ایک نظریے کے اندر فٹ ہو کے کام کرنا، وہ آپ کو کہیں نہیں ملتا. اور یہی اس کی ایک اوریجنلٹی ہے جو جب آپ خوبصورتی سے پیش کرتے ہیں اپنی خاص زبان میں، جس کو ہم کنٹمپرری منیچر پینٹنگ کہتے ہیں، وہ پھر پوری طرح سے اپنا جسے کہتے ہیں نا رنگ اور اپنی خوشبو پھیلاتا ہے. اور ہم اگر پاکستانی ہونے کی حیثیت سے 14 اگست کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو where do we stand with art? Are we part of the Oriental tradition? Are we part of the South Indian tradition? Are we part of an Islamic tradition in art? Or are we Pakistani? What are we? Where have we emerged from? Where has this consciousness emerged from? تو اگر میں تعارف کروا رہی ہوں کہ میں اپنا جو میرا استاد تھا وہ مغلیہ گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اور ان کے استاد اسی گھرانے میں سے تھے، اور وہی ٹیکنیکس مجھے ملی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مائی روٹس آر ناٹ جسٹ لنک ٹو بینگ ساؤتھ انڈین اور ساؤتھ انڈین اینڈ دین ساؤتھ ایسٹ ایشین، دین ساؤتھ انڈین اور دین بیکورڈس فرام دیر towards the fact that یہ مغل کہاں سے آئے تھے، and the fact that they traveled from Central Asia towards South Asia, اور اس سے پیچھے you go back to Iraq and you go back to the Arab world. So we have a continuous tradition, and it has been moving with time in different regions, and it has emerging in different regions in a different kind of flavor. But ہماری identity اور جو ہماری artistic tradition ہے وہ اس طرز سے، اس نظریے سے نکلتی ہے. تو اگر آپ نے مغل اٹیلیئرز کا کام دیکھا ہوگا تو وہ کتاب خانے تھے، اور ان کا بہت گہرا تعلق جو تھا وہ ایک امیجری کو ایک لٹریری ٹیکسٹ کی انٹرپریٹیشن تھی. تو اس کا ایک بہت گہرا علمی پہلو ہے. تو جب آپ ایک ٹیکسٹ کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں ٹو ویژول امیجری، آپ کو ایک خاص قسم کی گرامر چاہیے. تو چاہے آپ آرٹ کے 5 یا 6 جو ایلیمنٹس ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں، لیکن ایک بڑے منفرد انداز سے، ایک منفرد نظریے سے پیش کرتے ہیں. اور جو ہماری آرٹ ہے اس کی بنیادیں جو ہیں وہ جیومیٹری پہ بیسڈ ہیں. ہماری ساری امیج میکنگ، چاہے وہ آپ اس کو خطاطی میں لے لیں یا آپ اس کو تذہیب میں لے لیں جو ایلومینیشن ہے، یا مصوری میں لے لیں جو السٹریشن ہے، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ کھڑی ہے
جیومیٹرک ٹریڈیشن پہ, جیومیٹرک پروپورشنالٹی پہ, اور اسی سے اس کو اس کی خوبصورتی کا اور پرفیکٹ پروپورشنالٹی اور بیلنس کا پہلو ملتا ہے. تو جب آپ ایک آرٹسٹ کو ایک آرٹسٹ کے طور پہ دیکھتے ہیں تو وہ ایک میتھمیٹیشین سے بھی الگ نہیں ہو سکتا, وہ ایک اسکالر سے بھی الگ نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس نے جو کام اس دور میں کیا اور وہی کام جو ایک طریقے سے ابھرا, اسی کو آگے لے جانے کے لیے اس کو وہ سارے پہلو آنے چاہیے تھے. So it links us at a very deep rooted level to our own tradition, to our own understanding of culture, our own world view, which is not just linked to this world, which is the material world, but to a world which is beyond this material world. And it is that deep understanding of drawing from your inspiration from within you as opposed to without you that makes our art form beautiful, distinct, and it has its own flavor. And I am not one to disregard contemporary painting. I think that you need contemporary painting for it to be refreshed, so that it is something that is of value to those people who are viewing it in today's world. But at the same time, we cannot let go of our traditions because they inspire. And you can only be inspired from something that is of value. And it is only that would create resonance in an audience that is looking at it. سو ہماری جو ٹریڈیشن ہے اور ہماری جو پاکستانی آرٹ کی فاؤنڈیشنز ہیں, اس میں ہم اپنی ٹریڈیشن سے ڈٹیچ نہیں ہو سکتے, ہم اپنی لینگویج سے ڈٹیچ نہیں ہو سکتے, ہم اپنی لٹریچر سے ڈٹیچ نہیں ہو سکتے, ہم اپنی باقی علمی روایات سے ڈٹیچ نہیں ہو سکتے, ہم اپنی فلسفی سے ڈٹیچ نہیں ہو سکتے. اگر یہ چیزیں ہم ان سے ڈسکنیکٹ کر جائیں تو ہم اپنی تصویریں اور اپنی منیچر پینٹنگز کے پیچھے جو راز چھپے ہوئے ہیں وہ سب کچھ کھو دیتے ہیں. It is too valuable to let go. And the language is so potent and it is so beautiful and it refreshes the spirit at so many levels that it would be tragic to lose it. اچھا, ویسے یہ جو آپ بات کر رہی ہیں یہ میرے خیال ہے صرف آپ ہی ہیں اور چند ہی لوگ ہیں, کیونکہ میں تنقید نہیں کرنا چاہ رہا مگر بغیر نام بھی نہیں لینا چاہ رہا, مگر جس طرح این سی اے میں بھی پڑھائی جاتی ہے اس میں یہ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو مگر خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ ٹریڈیشن تو آ گیا, مگر اس کے پیچھے ساتھ جو سوچ ہے وہ شاید اس طرح سے نہیں آئی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. آئی تھنک ٹیکنیک تو ڈیفینیٹلی ٹرانسفر ہوئی اور ٹیکنیک کی بیس پہ بہت سارے لوگوں نے اپنے فن کو ابھارا بھی ہے, اور اس حساب سے ہماری پاکستانی آرٹ کے اندر ایک بہت بڑا subtle soft revolution بھی آیا ہے, because contemporary miniature painters sort of became the avant-garde of modern Pakistani art. کسی حوالے سے اس میں کافی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کافی اس میں کچھ کمزوریاں بھی ہیں, اور کمزوریاں شاید اسی لیے ہیں کہ روایت کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں رہے, وہ ماڈرنٹی کے ساتھ جڑے ہوں, مگر وہ فلسفہ, لٹریچر, ایک سوچ اس میں اتنی امیج میکنگ زیادہ ہے. تو یہ تھوڑا سا خیر تعلیمی نظام پہ بھی ایک طرح سے روشنی پڑتی ہے, اور جو آپ نے باتیں کی اس سے یہ مطلب مجھے تو بہت ہی اچھا لگا کہ یہ ایک پورا ایک پیکج ہے, ایک انسان بنانا بھی مقصد ہے جس کے ساتھ جس کی عقل بھی کام کرتی ہو, کیونکہ جس قسم کا آرٹ عموماً پڑھایا جاتا ہے وہ اتنا زیادہ سبجیکٹو ہو جاتا ہے اور جیسا بھی ہو جاتا ہے, مگر اس کے پیچھے جو سوچ ہے وہ اتنی گہری عموماً نہیں پائی. آپ نے جو ایکچولی بات چھیڑی ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹریڈیشنل سسٹمز ہیں وہ آپ کی پروسیسنگ کرتے ہیں, وہ آپ کی جو کیریکٹر بلڈنگ, جو آپ کی اخلاقیات کا پہلو ہے نا, اس کے اوپر بہت زیادہ توجہ ہے. تو وہ جو پروسیس ہے وہ آپ کو سونا بنا رہا ہے, آپ اس پروڈکٹ کی اہمیت نہیں رکھ رہے, لیکن جس سسٹم میں سے آپ گزر کے, جس سوچ میں سے, جس پورے شریعت میں سے آپ گزر کے وہ چیز بناتے ہیں, اس سے جو آپ کا اصل حاصل ہے وہ آپ کے اخلاق میں ہے, وہ آپ کی ایک پرسوٹ ٹورڈز ایکسیلنس ہے, اور ایک کویسٹ ہے کہ وہ جو تصویر بنانے بیٹھے ہیں اگر آپ ٹریڈیشنل سسٹم میں, تو آپ کوئی بھی اسٹیپ شارٹ کٹ نہیں کر سکتے. اس کے پورے اصول ہیں, پورا گرامر ہے کہ آپ لائن کیسے لگاتے ہیں, آپ لائن کے ساتھ فارم کو کیسے کریٹ کرتے ہیں, اس کو کیسے دوسری فارم کے ساتھ جکسٹاپوز کرتے ہیں, اس کو کس انداز میں رینڈر کرتے ہیں. رنگ لگانے کے لیے ایک پوری پیچھے تصوف کا پہلو ہے کہ رنگوں کا ایک مزاج ہے, اور جو رنگ آپ استعمال کرتے ہیں, جیسے سونا جو آپ لگاتے ہیں 24 کیرٹ گولڈ ان دا اسکائی, وہ نور ہے. اور جو اگر آپ نے سرخ رنگ لگانا ہے یا آپ نے سبز رنگ لگانا ہے تو وہ جلال ہے سرخ رنگ میں اور جمال ہے.
सब्ज रंग में, तो वो पूरा एक मिजाज है रंगों का जो समझ के आपस में मिलाए जाते हैं. So it's an alchemy which changes your own persona, which develops you in ways that are very subtle. It's your subtle senses that emerge from this practice. And you see beyond the physical because you're looking at those forms and they have meaning. They are not just objects to be admired. अब ख्याल है ये सवाल का वक्त है. जरूर करिए. ये काज़मी साहब, हुसैन काज़मी साहब ने सवाल किया कि were the Muslim artists not heavily influenced by Persian traditions? Thus, from this aspect, is there not a Persianate identity in the form of our cultural expression? I totally agree there is. और अगर आप देखें तो जो आर्ट इस्लामिक ट्रेडिशन के अंदर इमर्ज करता है विद इन द पर्शियन रीजन, पर्शियन स्पीकिंग वर्ल्ड, विच वाज पोस्ट महमूद और गजनवी, और उसके बाद जो भी काम हुआ है उस एग्जिस्टिंग एरिया का जो ऑलरेडी एक मिजाज था उसी को पकड़ के आगे निकला है. तो जो पर्शियन है वो आपकी जो इस्लामिक आर्ट और पेंटिंग है वो उसका एक बुनियादी पहलू है, जो स्टाइल है जो बाद में सिंथेसाइज होता है फ्रॉम adopting a lot of Chinese, a lot of Byzantine and a lot of intrinsic to Persia elements, and then marrying them together into an art form that became the Persian miniature. But it's very heavily inspired by the Islamic philosophical, theological roots. And it then emerges in a style which then is adopted by the Mughals, because those artists traveled with to the various courts at that time. जो आपस में आपकी Safavid courts, Mughal courts, Ottoman courts, they span the same centuries. So there's a cross-pollination that goes on. And under those particular kitab khanas, under the presence of those particular people who manage those kitab khanas under their royal patrons, a lot of different styles of painting emerge. So yes, for sure there is a strong Persian influence, and it is a beautiful influence. वो तो शायद हमेशा रहता है, मगर फिर जो उसकी आहिस्ता आहिस्ता शक्ल बनी वो फिर सिर्फ पर्शियन नहीं रही, वो इंडिया की और मुगल उसकी एक आइडेंटिटी, और उसमें फिर एक colonial influence भी है, because a lot of the European 16th century onwards, a lot of the miniature starts to have a different perspective, so that changes, and that kind of change is constantly going on. So the art that was evolving under the Turks was very different to what evolved under the Persians and what evolved under the Mughals, and then later in the Pahari schools. But that's the beauty of it. And that's what creates that diversity. अच्छा, मुझे क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके तारुफ में बात नहीं आई, हम कहना भूल गए, वो ये है कि फायदा जो है यहाँ हस्तनीस पर जो आर्ट डिपार्टमेंट है उसको हेड करती हैं, और ये ख़ुद यहाँ मिनिएचर पेंटिंग सिखाती हैं. तो शायद ये वाहिद इदारा है जिसमें इस फ़न की जो पस मंज़र में फ़लसफ़ियाना और इरफ़ानी और लिटरेरी और आर्टिस्टिक, जैसे इन्होंने मैथ ज्योमेट्री की बात की, इस तरह से एक होलिस्टिक तरीके से जो हस्तनीस पे सिखाया जाता है. Actually, I'm not sure, Hussain Saab, about the Muslim masters in the Pahadi school. I will check and confirm it to you. मगर खैर पहाड़ी स्कूल, but we have Hindu masters in the Mughal schools. इधर से कि हिंदू मुस्लिम से ज़्यादा तो स्टाइल्स की बात है कि पहाड़ी फिर स्टाइल मुगल में से निकला और उसका मिजाज अलग था. बट होंगे ये सारे मुगल के जो अटेलियर के आर्टिस्ट थे, जब वहाँ का वक्त खत्म हुआ तो और पहाड़ी स्कूल्स के पेटर्न्स मौजूद थे, तो लॉट ऑफ देम ट्रैवल्ड, सो इट्स नॉट लाइक अनलाइकली कि वहाँ पे नहीं थे, मोस्ट लाइकली थे. तो अब वक्त को देखते हुए आपका शुक्रिया अदा करूँगा, और बहुत ही ज़बरदस्त रहा मैं समझता हूँ. But I would just like to conclude that as Pakistani artists going forward into the next 20-30 years, we have a very rich tradition. We have a very potent, talented young youth that can really produce beautiful work. और अगर patrons अच्छे हों तो काम खुद ब खुद होता है, और अगर patronage नहीं है तो फिर वो काम की इंस्पिरेशन मिट जाती है. वक्त के साथ जो किताबें बनी और जो तस्वीरी खाके बने, उनके पीछे बहुत रिच और वेरी स्ट्रॉन्ग पेट्रनेज थी जिसने उस काम को इनकरेज किया.
اور آج کل کے دور میں انفارچونیٹلی ہم کیونکہ سمجھتے نہیں ہیں اور نہ اس کو ویلیو کرتے, hence the one thing that we are all lacking is patronage. So going forward as members of the Pakistani society, if we commission work, we encourage students to produce traditional work, more will come. تھینک یو, بہت شکریہ. جزاک